بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کی ہم سٹڈی کر رہے اور اس میں ہماری پچھلے لیکچر میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم احادیث کی ٹائپ کی ہم کر رہے تھے کہ کیا کیا ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے خبر کے اقسام، وہی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، اور علم الحدیث کی اصطلاحات کیا کیا ٹرمینالوجی ہیں، اور پھر ہم قابل اعتماد اور جعلی حدیث کی ریسرچ کا طریقہ کار یہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی ایسی حدیث کے جو ایک ایکسیپٹیبل ہے یا ریجیکٹڈ اسپیم رانگ انفارمیشن ہے، اس کو آپ کیسے سرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس لیکچر میں ایک ہی لیکچر میں یہ مکمل نہیں ہوگی بات، اس لیے اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں ہوگا تو آپ کو اگلے لیکچرز بھی سن سکیں گے، تو بات پوری آئے گی، اور پھر میری بک میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پورا میتھڈ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علم الحدیث کا تعارف تو ہم ہر لیکچر میں کرتے رہے ہیں، اور یہ ہماری یہ بکس ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ سے ایک یہ شیئر کیا تھا کہ یہ تواتر کیا ہے، یعنی تواتر وہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کہ ہر ٹائم میں ہزاروں لوگ ایگریڈ ہیں جس پہ، وہاں سے لے کے آج تک کا واقعہ ہو، اور خبر واحد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی اکا دکا آدمی آتے ہیں۔ تو میں نے اکا دکا جو حدیث اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہو تو میں نے اگزامپل کے طور پر ایک ویب سائٹ کا شیئر کیا تھا، ورنہ اور ویب سائٹس بھی ہیں، وہاں سے بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، گوگل میں بھی سرچ کریں تب بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ پچھلے لیکچر میں یہ آپ کو اسی طرح ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو متواتر اتنی ریلائبل بندے، ہزاروں بندے ہر ٹائم میں ہر علاقے میں ایسا ہی ہیں، وہ تو تواتر ہوتا ہے۔ اکا دکا تو پھر آتا ہے اس میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا مشہور، عزیز، غریب کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے پھر رزلٹ میں پھر جو مقبول ایکسیپٹیبل حدیثیں ہوتی ہیں ان کو صحیح کا مطلب ہے کہ وہ 80-90% آپ ریلائبل حدیث ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دوسری حسن ہوتی ہے، حسن کا مطلب ہے کہ یار فیئر ہے، بس ٹھیک ہے، 60-80% آپ کو یقین ہے صحیح ہے۔ اس سے پھر جو ان ریلائبل ہوتی ہیں تو اس کو آپ پھر مردود کہتے ہیں، جس کو آپ زیرو سے مائنس کر لیں، -100% جیسی ہے کہ انتہائی جعلی وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اور جو جعلی نہیں آپ کو پتہ چلا لیکن وہ اچھی بھی نہیں ہے، مطلب حسن کا مطلب ہے کہ چلو درمیانے لیول کی کوئی پرسنٹیج بھی نہیں ہے، تو پھر آپ 1 to 50% کہہ لیں، 60% کہہ لیں، بس اتنا ہی ہے، جس کو آپ ضعیف کہتے ہیں کہ کمزور حدیث۔ تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ خبر مقبول، ایکسیپٹیبل انفارمیشن کسے کہتے ہیں؟ مقبول کا مطلب یہ وہ خبر ہے کہ جس کے بارے میں غالب فیصلہ یہ ہو کہ یہ سچے شخص کی سچی بات ہے۔ اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ اسے حاصل کر کے اس پہ آپ عمل کریں اس میں، اور اس کا ریورس ہوتا ہے مردود، ان ایکسیپٹیبل، جعلی یا اسپیم آپ کہہ لیں آج کل کے زمانے میں۔ یہ وہ خبر ہے کہ جس کے بارے میں غالب فیصلہ یہ ہو کہ یہ سچے شخص کی سچی خبر بھی نہیں ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا بالکل غلط ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے، آپ بالکل نہ کریں اس میں۔ یعنی کہنے پہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہو، لیکن بیچ میں جو بندے آ رہے ہیں تو وہ بندے بالکل جھوٹ پروپیگنڈا کرنے والے بندے، تو پھر نہیں جی، پھر آپ ایکسیپٹ ہی نہ کریں اسے۔ اب خبر مقبول کی مختلف جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہیں اسکالرز نے، وہ اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کی ٹرمینالوجی یہ کیوں کر رہے ہیں کہ جب آپ علوم الحدیث کی بکس آپ پڑھیں گے تو یہ ٹرمینالوجی آ رہی ہوگی تو آپ کو مطلب سمجھ میں رہے نا۔ اب صحیح ہے، لذاتے کا مطلب بائی ڈیفالٹ ایکسیپٹیبل یہ حدیث ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں قابل اعتماد اور احادیث کو محفوظ رکھنے والے راوی وہ بندے ہیں، نیریٹرز ہیں، جن کے نام آ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے، تو بندے ریلائبل ہیں، یہ قابل اعتماد اور محفوظ رکھنے والے بندے ہیں، تو ان کی حدیث کو ملی ہوئی سند میں روایت کرتا اور سلسلہ آخر سند تک ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں دیگر قابل اعتماد حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خامی
پائی جاتی ہے. یعنی اب یہ دیکھیں یہ 4-5 باتیں عرض کی میں نے. اب یہ میں نے کوئی ایجاد نہیں کی، یہ علوم الحدیث کے جو اسکالرز اب سے 1200 سال پہلے کے اسکالرز جیسے بخاری، مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طریقے سے ریسرچ کرتے رہے کہ 1200 سال سے بھی زیادہ عرصے کے وہ اسکالر گزر چکے ہیں. اچھا وہ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ چیک کرتے ہیں کہ بات جو ہے قابل اعتماد ہے، یعنی وہ جو بات قرآن مجید کے ساتھ میچ کر رہی ہے، دیگر حدیث کے ساتھ بھی میچ کر رہی ہے، اور جو بندے ہیں جن کے ذریعے سے انفارمیشن ہے یہ وہ بندے ریلائبل بندے. اچھا پھر صرف ریلائبل ہونا ہی نہیں ہے بلکہ وہ حدیث کو ریکارڈ کیسے کرتے رہے، محفوظ کیسے رکھتے رہے، یہ بھی چیک کرتے ہیں. اس کو ہم اگلے لیکچرز میں تو اور ڈیٹیل سے ہم اس ریسرچ میں چلیں گے. اب آگے تو ان بندوں کی ڈیٹیل پہ تو ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. اچھا پھر صرف اس ایک بندے تک نہیں، مثلا بخاری اسکالر جن کی بک ہے، پہلے تو بخاری صاحب کی آپ ببلیوگرافی کو دیکھیں کہ وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے تمام لوگ ہی ایگریڈ ہیں کہ جناب یہ بہت ریلائبل آدمی بزرگ فوت ہو گئے. وہ 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اچھا ان سے پہلے کے جتنے بندے ہیں ان سب کو بخاری صاحب نے ریسرچ کی ہے اور دیکھا ہے، انہوں نے صرف انہی بندوں کی ذریعے سے جتنی حدیثیں آئی ہیں انہی کو انہوں نے اپنی بک میں نوٹ کیا، باقیوں کو نہیں کیا. اچھا اور وہ جو بندے ہیں وہ خود کوئی پروپیگنڈا والے بندے نہیں تھے، وہ بندے سارے ریلائبل تھے، وہ بندے بہت ہی لاجیکل بندے تھے. اچھا جو بندے تھے پھر وہ احادیث کو بھی یاد بھی بڑی اچھا کرتے تھے، یادداشت خراب نہیں ہوتی تھی ان کی. اور وہ بزرگ جتنے بھی گزر چکے تو وہ سارے جو بات کر رہے ہیں اب وہ دوسرے بندے بھی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، دونوں کی میچ بھی کر رہی. ان سب کو وہ چیک کرتے چلے جاتے ہیں. جب چیک کرتے چلے جاتے ہیں تو لے جا کے پھر بخاری صاحب نے جتنی ریلائبل حدیث ہیں ان کو اکٹھا کیا. اس لیے ان کی بک کا نام ہی الصحیح البخاری، کہ بخاری صاحب کی ریسرچ میں جتنی ریلائبل حدیث ہے انہوں نے نوٹ کر لی. اور امت مسلمہ نے اسی کو سب سے زیادہ ٹاپ کوالٹی ریسرچ کو سب مانتے ہیں. اچھا اس کے انہی کے زمانے کے بڑے اسکالر مسلم ہیں، ان کو بھی بہت ہی ریلائبل ریسرچ حدیث کو انہوں نے اکٹھا کیا. تو یہ اس کے علاوہ باقی جتنی بکس ہیں اس میں ریلائبل حدیثیں بھی ہیں، ان ریلائبل بھی ہیں، لیکن ان کے خود اسکالرز جنہوں نے بک لکھی انہوں نے نوٹ کر کے بیان کر دیا ہوا ہے کہ جناب یہ اس حد تک ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بیچ میں حسن ہے. حسن کا مطلب کہ آپ کہہ لیں 60% صحیح ہے کہ ریلائبل ہے، 60% حد تک ریلائبل ہے، حسن ہے. اچھا اور جو مردود ہے تو وہ بھی نوٹ کر لی انہوں نے. اچھا اب آئیے صحیح لغیرہ یعنی ایکسیپٹیبل ڈیو ٹو ادر سورسز لغیرہ، یعنی یہ خود ریلائبل حدیث نہیں ہے لیکن دوسری حدیث کی وجہ سے یہ میچ ہو رہی ہے اس لیے ریلائبل. اس کو حسن لذاتے ہی تو اس کو کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ یہ بالکل اوتھینٹک ہے. حسن کا مطلب وہی کہ صحیح ہے، ریلائبل، بس کسی حد تک صحیح ہے، کسی حد تک یعنی 60 to 80% تک آپ کو یقین ہے کہ جناب وہ ٹھیک ہے. تو اس کو حسن لذاتے ہی کہتے ہیں. اور وہ سند اپنی سند جیسی بھی ہو اور اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو، اور پھر اس کو صحیح لغیر ہی کہتے ہیں، یعنی خود اتنی ریلائبل اتنی نہیں ہے لیکن دوسری حدیث کے ساتھ میچ کر کے وہ صحیح ہو رہی ہے، تو دوسرے کی وجہ سے دوسری حدیث کی وجہ سے یہ میچ ہو کے یہ آپ کے لیے ریلائبل بن جاتی ہے. اس کو اب دوسری سند یعنی چین آف نیریٹرز پہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث آتی ہے مثلا مسٹر اے بی سی، 3 آدمیوں کے ذریعے آ رہی ہے، اس میں سے پتہ چلا کہ مسٹر بی ریلائبل نہیں ہے اتنے. اچھا ریلائبل ہیں لیکن وہ ان کی یادداشت اچھی نہیں گزری، تو ہو سکتا ہے بھول گئے ہو، تو یعنی غلطی کے چانسز بن گئے نا.
اچھا دوسری حدیث کی بات اس میں وہی ہے، اس کے اندر مثلا مسٹر MNG یہ 3 افراد ہیں اور وہ تینوں ہی ریلائبل ہیں اور ان کی میموری بھی بڑی اچھی ہے اور بات ایک ہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ABC والی بات بھی پھر صحیح ہے، پھر آپ اسی طرح میچ کر کے آپ کو پتا چل جاتا ہے. تو یہ ہے اس میں. تو جناب اس کو حسن لذات ہی کہتے ہیں، بائی ڈیفالٹ فیئر ہے، یعنی اتنی اچھی ہے کہ جس میں آپ بائی ڈیفالٹ ہی اس کے اندر مثلاً وہ مسٹر MNG یہ تینوں بندے بہت ریلائبل ہیں، کافی ریلائبل ہے، تو یہ حسن ہے کہ کافی ریئر ہے. اچھا حسن لغیری کے دوسروں کی وجہ سے ایکسیپٹیبل فیئر ڈیو ٹو ادر انفارمیشن، ادر دیگر حدیث کے ذریعے سے جو بات آئی ہے تو وہ ریلائبل ہے. تو ابھی تک تو میں آپ سے ٹرمینالوجی ہی عرض کر رہا ہوں، اس کو اپلائی تو ہم ابھی کچھ لیکچرز کے بعد جا کے پھر ہم کچھ حدیث پہ پریکٹیکلی اپلائی بھی کریں گے، کر کے دیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ریسرچ ایسے کرنی ہے. اب خبر مقبول کی ٹائپس کیسی ہیں؟ جیسے ایک صحیح لذاتی، ایک صحیح کا مطلب کہ بالکل آپ کی بائی ڈیفالٹ ریلائبل، اور صحیح لغیری کہ دوسروں کے سورسز کے ذریعے سے یہ ریلائبل ہے. اسی طرح حسن جو یعنی صحیح وہ ہوتی ہے کہ جو 80 to 90% جس کو آپ ایکسیپٹیبل کہتے ہیں، اور حسن وہ ہوتی ہے جو 60 to 80% آپ کی ریلائبل. اچھا وہ بھی بائی ڈیفالٹ بھی ہوتی ہے کہ یعنی بندے بھی ریلائبل ہیں، بات بھی صحیح ہے، بندے بھی اچھے ہیں، یاد بھی اچھی ہے، حدیث کے راویوں کی حفاظت سے بہرحال کوئی مائنر سی کوئی کمزوری آپ کو نظر آئی ہے. حدیث شاذ ہو یعنی عجیب نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، بات بڑی ایتھیکل کوئی بات ہے، صحیح ہے. اچھا حدیث میں کوئی پوشیدہ خامی بھی نہیں ہے. پوشیدہ خامی کو علت کہتے ہیں. یعنی پوشیدہ خامی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ کیسے آتی ہے؟ اس کے اندر وہ لکھا ہوا تو آپ کو آ جائے گا کہ جناب اس کے اندر یہ چھپی ہوئی یہ اس کے اندر کمزوری ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ریسرچر کو جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اب کیسے آتی ہے اس کو اپلائی کر کے ہی آپ کو پریکٹیکل کر کے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی. ابھی تو ٹرمینالوجی کو صرف پلیز سمجھ لیجئے، پھر اس کو اپلائی بھی آپ کریں گے. اچھا حسن لغیری وہ ہوتی ہے کہ جو اس کی سند ضعیف ہے، ویک ہے، کمزور ہے، کمزور بندے ہیں، ان کی یاداشت صحیح نہیں ہے، کوئی یا ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی فاسق یا جھوٹا ہو یا نہ ہو، لیکن بندے کی ہو سکتا ہے میموری ان کی خراب ہو، اس طرح کی بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے وہ پھر ضعیف یعنی کہ کمزور ہے، انریلائبل ہے، جس کو آپ 1% سے لے کے یا 50% تک ہی کر لیں اسے. یعنی ہو سکتا ہے بندے اچھے ہوں لیکن یار میموری اچھی نہیں ہو، تو اس لیے ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں. اچھا یہ بندے پتہ چل گیا کہ یار بندے پروپیگنڈا کرنے والا بندہ، تو پھر آپ 1% تک اسے لے جائیں. ہو سکتا ہے اس کو 0%، 0 سے -0 سے -10% لے جائیں. تو یہ آپ کو خود ریسرچ آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ کہیں گے جی ہم کہاں سے کریں؟ آپ کو کرنی نہیں ہے، یہ کر لیا جیسے صحیح بخاری مسلم صاحب نے، کچھ اور اسکالرز نے یہ کر لیا، ان کو پڑھ کے سمجھنا ہی ہے آپ نے بس. یعنی آپ کا کام اتنا ہی ہے. ہاں متن میں آپ کو خود کرنا پڑتا ہے کہ جس میں جو پوری بات ہے اس کو آپ قرآن مجید کے ساتھ میچ کر کے پھر دیکھتے ہیں، پھر اور اسی طرح اور حدیث کے ساتھ میچ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی. وہاں آپ کا کام یہ ہوتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ یہ جتنے بندے تھے جو راوی تھے، نیریٹرز تھے، تو نیریٹرز کی کام تو بخاری مسلم کے زمانے کے اور بہت سے ریسرچرز نے کر دی، بس ان کی ریسرچ کو آپ نے پڑھ لینا، بس اتنی بات ہے. ظاہر اب وہ بزرگ جو اب سے کوئی 1300 سال پہلے فوت ہو گئے، اب ہم تو نہیں ان کو ڈھونڈ سکتے نا، لیکن بخاری صاحب نے اس زمانے میں کر لیا. اچھا انہوں نے اس لیے کر لیا کہ یا تو ان کے زمانے میں جو زندہ تھے ان کو مل لیے، انٹرویو کر لیے، دیکھ لیا، یا اگر وہ فوت ہو گئے ان سے پہلے تو چلو ان کے پوتے پڑپوتے، ان کے اسٹوڈنٹ وہ مل گئے، ان کے پڑوسی مل گئے، ان پڑوسیوں سے وہ ریسرچ لے لی انہوں نے. تو انہوں نے اس طرح سے کیا. اس کی تفصیل اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے. اچھا حدیث کے ضعیف ہونے کے سبب راوی کا کچا حافظہ ہو سکتا ہے.
یعنی جو بندے ہیں وہ بیچارے کا حافظہ اچھا نہیں ہے، بھول جاتے رہے نا بزرگ. اچھا، سند کا منقطع ہو گیا. منقطع کا مطلب کیا ہے کہ نیریٹرز کے بیچ میں کوئی بندہ ہے جن کا پتہ نہیں، مثلاً مسٹر اے کہتے ہیں کہ میں نے مسٹر بی سے سنا، تو اب وہ پتہ چلا کہ مسٹر اے اور بی کے اندر کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیسے وہ پتہ چلا جی؟ اچھا، یہ پتہ چلا کہ مسٹر اے بندے اچھے ہیں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر وہ بی کی کیسے پتہ چلی؟ اس کا مطلب بیچ میں کوئی بندہ ہوگا. اب وہ بندہ کون ہے اب وہ نہیں پتا ہمیں کہ وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں. یا راوی کا بے خبر ہو آدمی، ان کو احتیاط ہی نہیں وہ بزرگ کرتے رہے. اور ایک بالکل ایکسٹریم صورت یہ ہوتی ہے کہ جھوٹا یا فاسق ہونے کا الزام جن پر نہ لگایا گیا ہو، لیکن بندے بیچارے اچھے تھے، لیکن یار ان کو کوئی میموری اچھی نہیں تھی، یا ان کو بندے یاد نہیں تھے، یا ان کو حدیث کی بات نہیں آتی. اس طرح کی چیزیں ایسی آتی تھے، لیکن دوسری حدیث میں پتہ چلا کہ یار اور سورسز سے وہ صحیح بات آ گئی، تو چلو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں.